تو اب صورتحال کیا تھی؟ ایک طرف بشرا رہا ہوتی ہیں، بشرا بی بی، اور وہ رہا ہوتی ہیں 15 مقدموں کے بعد، 15 مقدموں، 9 مئی کے 12 مقدمے، عدت میں نکاح کیس جیسا گھٹیا کیس جو تھا اس سے، اور توشہ خانہ سے، اور ایک ایف آئی اے کا کیس تھا وہ۔ اس کے بعد بشرا رہا ہوتی ہیں، علیمہ خان رہا ہوتی ہیں، عظمیٰ خان رہا ہوتی ہیں، عمران خان کا میڈیکل بورڈ بنتا ہے، ایک یہ ہو گیا۔ دوسری طرف یحییٰ آفریدی پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل حکومت بکھلا گئی کہ وہ تو ویلکم کر رہے ہیں، 26 آئینی ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں، مگر یحییٰ آفریدی پر کوئی اعتراض نہیں کر رہے۔ اور پھر علی امین گنڈا پور تقریب حلف برداری میں آتے ہیں۔ اور پھر تیسری طرف جسٹس یحییٰ آفریدی کا سپریم کورٹ جا کر لائیو سماعتیں کا آرڈر کرنا، بڑی کرسی پر سر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں چل رہی عمران خان کے ساتھ، رائٹ؟ پسندیدہ پھر میں اگلا سوال کر رہا ہوں بھائی، سن لے میرے 2 منٹ سن لینا بھائی، سن لینا بھائی، سن لیں، بات تو کمپلیٹ کرنے دیں۔ کریں سر۔ تو ان کا جسٹس یحییٰ آفریدی کا لائیو سماعتیں کرنا، اور جو بڑی کرسی پر چھوٹا آدمی بیٹھا تھا قاضی فائز عیسیٰ، اس کے لاڈلے امین الدین کو ہٹا کر منیب اختر کو کمیٹی میں لانا، اور فل کورٹ اجلاس بلانا جو منصور علی شاہ صاحب کا تھا، منصور علی شاہ صاحب کا واپس لے آئے مطالبہ تھا، اور پھر ان کا عمرے پر ان کا ویڈیو لنک پر شریک ہونا۔ اب اگر کوئی ڈیل ہوتی تو آج بشرا بی بی پشاور ہائی کورٹ نہ جاتی کہ 14 دن کی حفاظتی ضمانت نہ لیتی کہ مجھے کسی اور کیس میں گرفتار نہ کیا جائے۔ اگر کوئی ڈیل ہوتی تو علی امین گنڈا پور اسلام آباد ہائی کورٹ نہ آتے کہ میری عمران خان سے ملاقات کی مجھے اجازت دلوائی جائے۔ حکومت کے ایک اہم ترین وزیر جو ہیں بھٹی صاحب، ان کا یہ کہنا کہ بشرا بی بی کی رہائی گنڈا پور کا غائب ہو کے نمودار ہونا، نورا کشتی معافی تلافی کی خبر دے رہے ہیں اور بانی پی ٹی آئی اس میں شامل ہیں، آپ کو کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ چتر چلاکی کر رہے ہیں۔ اچھا جی یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب عالم معروف، ریانہ ڈار صاحبہ والے جھوٹ بول رہے ہیں، ایک خواہ مخواہ کی چتر چلاکی کر رہے ہیں۔ ایشو بیسک کیا ہے؟ ایک طرف یہ حکومت ہے، آپ کو پتہ ہے اقتدار میں ہو کر ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ ہیں۔ کیوں ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ ہیں؟ کیونکہ مینڈیٹ چور ہیں، فارم 47 کی حکومت ہے، چور کی داڑھی تنکوں سے بھری ہوئی ہے، اور ان کی گراؤنڈ پہ وہ ہیں، پاؤں جمے ہوئے نہیں ہیں، ہوا میں ہیں، معلق ہیں۔ ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے جب بھی الیکشن ہوگا یا جب بھی آگے جائیں گے، یا ان کو پتہ ہے حلقوں میں کیا صورتحال ہے، ان کو پتہ ہے لوگ ان کو کس طرح دعائیں دیتے ہیں۔ تو اب صورتحال کیا تھی؟ ایک طرف بشرا رہا ہوتی ہیں، بشرا بی بی، اور وہ رہا ہوتی ہیں 15 مقدموں کے بعد، 15 مقدموں، 9 مئی کے 12 مقدمے، عدت میں نکاح کیس جیسا گھٹیا کیس جو تھا اس سے، اور توشہ خانہ سے، اور ایک ایف آئی اے کا کیس تھا وہ۔ اس کے بعد بشرا رہا ہوتی ہیں، علیمہ خان رہا ہوتی ہیں، عظمیٰ خان رہا ہوتی ہیں، عمران خان کا میڈیکل بورڈ بنتا ہے، ایک یہ ہو گیا۔ دوسری طرف یحییٰ آفریدی پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل حکومت بکھلا گئی کہ وہ تو ویلکم کر رہے ہیں، 26 آئینی ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں، مگر یحییٰ آفریدی پر کوئی اعتراض نہیں کر رہے۔ اور پھر علی امین گنڈا پور تقریب حلف برداری میں آتے ہیں۔ اور پھر تیسری طرف جسٹس یحییٰ آفریدی کا سپریم کورٹ جا کر لائیو سماعتیں کا آرڈر کرنا، بڑی کرسی پر سر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں چل رہی عمران خان کے ساتھ، رائٹ؟ پسندیدہ، پھر میں اگلا سوال کر رہا ہوں بھائی، سن لے میرے 2 منٹ سن لینا بھائی، سن لینا بھائی، سن لیں، بات تو کمپلیٹ کرنے دیں۔ کریں سر۔ تو ان کا جسٹس یحییٰ آفریدی کا لائیو سماعتیں کرنا، اور جو بڑی کرسی پر چھوٹا آدمی بیٹھا تھا قاضی فائز عیسیٰ، اس کے لاڈلے امین الدین کو ہٹا کر منیب اختر کو کمیٹی میں لانا، اور فل کورٹ اجلاس بلانا جو منصور علی شاہ صاحب کا تھا، منصور علی شاہ صاحب کا واپس لے آئے مطالبہ تھا، اور پھر ان کا عمرے پر ان کا ویڈیو لنک پر شریک ہونا۔ اب اگر کوئی ڈیل ہوتی تو آج بشرا بی بی پشاور ہائی کورٹ نہ جاتی کہ 14 دن کی حفاظتی ضمانت نہ لیتی کہ مجھے کسی اور کیس میں گرفتار نہ کیا جائے۔ اگر کوئی ڈیل ہوتی تو علی امین گنڈا پور اسلام آباد ہائی کورٹ نہ آتے کہ میری عمران خان سے ملاقات کی مجھے اجازت دلوائی جائے۔ تو یہ ساری فضول کی باتیں ہیں، اور ابھی یعنی باقی سارے چھوڑے، میرا جو ضلع حفظ آباد ہے اس میں جو پی ٹی آئی کے وہ مہدی حسن بھٹی گروپ ہے، ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، پولیس اور انتظامیہ کر رہی ہے،
تو اب کوئی زیرو ٹالرنس ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. یہ ایک محض کوئی اتفاق ہو سکتا ہے, ورنہ کوئی ڈیل نہیں, کوئی سیٹلمنٹ نہیں, کوئی ڈیل نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ساری چونکہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں, چونکہ ان کا یہ سارا کچھ جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم لائیں, 27ویں آئینی ترمیم لائیں, یہ سارا اپنے اقتدار کے لیے. اور یہ شروع سے ایسے کرتے ہیں. پہلے انہوں نے میثاق جمہوریت کیا کہ ستہ خیراں نے, پھر ہو گئی ستہ خیراں. پھر جہانگیر کرامت کو گھر بھجوایا ایک فکرے پر اور کہا کہ ہن ستہ خیراں نے, ہو گئی ستہ خیراں. پھر 58(2) بھی ختم کیا اور کہا کہ ستہ خیراں نے, ہو گئی ستہ خیراں. پھر اس 18ویں ترمیم لائے, کہتے اب ستہ خیراں, پھر ہو گئی. پھر نواز شریف وزیر اعظم بنے, راحیل شریف انہوں نے آرمی چیف لگائے, ثاقب نثار جو ان کے کبھی فیورٹ ہوتے تھے ان کو چیف جسٹس لگایا اور کہا ستہ خیراں. اور اب 26ویں آئینی ترمیم. لیکن بھٹی صاحب یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے جس کو آج سب نے مان لیا کہ آج وہ جو تھے ان کے وکیل صاحب جو ہیں جو ہارے یہاں سے اون چودھری والے آئی تھنک سیٹ سے, وہ بھی یہ فرما رہے تھے کہ جناب یحییٰ آفریدی صاحب کو ہم نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے چیف جسٹس. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کس طرح پولیٹیشن کے خلاف یوز ہو سکتی ہے؟ تو جو بھی حکومت میں ہوگا اس کے حق میں ہی ہوگی, کس طرح یوز ہوگی خلاف جو بار بار کہا جا رہا ہے؟ جی بالکل, جی عمران خان پرائم منسٹر اگر ہو گئے کبھی زندگی میں بھی حق میں ہوگی, وہ بھی اپنی مرضی کا پینل. جی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, جو آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو سکندر سلطان راجہ والا الیکشن کمیشن ہے یہ اگلی حکومت اسی طرح استعمال کرے گی جس طرح یہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ اگلی حکومت آئے گی تو اسی طرح اپنی پارلیمانی کمیٹی بنا کر چیف جسٹس لگائے گی, اسی طرح آزاد عدلیہ کے اوپر بیٹھے گی, اور اسی طرح یہ ساری ایف آئی اے بھی استعمال ہوگی, پولیس بھی استعمال ہوگی, اسی طرح ان ساروں کا بھی. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. بھٹی صاحب, نواز شریف صاحب کو آؤٹ سمجھا جائے گا پاور پالیٹکس سے, اسی طرح جس طرح عمران خان پاور پالیٹکس سے آؤٹ ہے اور اس کے باوجود نظام زندگی چل رہا ہے, ترامیم ہو رہی ہیں, سسٹم چل رہا ہے, پرائم منسٹر سعودی ولیعہد سے مل رہے ہیں, یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے, سموتھ چل رہا ہے. بھائی جان, نواز شریف صاحب باہر ہیں اور اہل ہیں تھینکس ٹو قاضی فائزی صاحب, صدر ہیں پارٹی کے, اون چودھری کو MNA بنوایا انہوں نے, صدر زرداری کو صدر بنوایا, بھائی وزیر اعظم ہے, بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, دونوں جگہ اپنی حکومت ہے. مگر لندن سے واپسی سے مینار پاکستان اور مینار پاکستان سے ابھی دبئی اور دبئی سے لندن اور لندن سے امریکہ جاتے ان کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں, سیاست نہیں کر رہے. لگتا ہے وہ سکتے میں ہیں 8 فروری 2024 کے الیکشن میں, لگتا ہے وہ آؤٹ ہو چکے ہیں, سیاست سے مائنس ہو چکے ہیں اس وقت, یا خود کو انہوں نے مائنس کر لیا ہے. عمران خان جیل میں ہیں, نہ پارٹی ہیڈ ہیں, نہ ممبر قومی اسمبلی ہیں, نہ بھائی وزیر اعظم ہے, نہ کوئی رشتہ دار وزیر اعلیٰ ہے, مگر ساری سیاست عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی ہے. اس وقت سیاست ہو ہی اینٹی عمران یا حامی عمران رہی ہے. تو نواز شریف آؤٹ ہیں, عمران خان ان ہیں, اور جو پاکستان میں رہتا ہے اور جو جیل میں ہوتا ہے اور جو اپنے موقف, آپ موقف سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں صحیح ہے یا غلط, جو موقف پہ کھڑا رہتا ہے وہ سیاست میں ان رہتا ہے. پوائنٹ جو کبھی لندن, کبھی جدہ, کبھی علاج, کبھی ڈیل, کبھی ڈھیل, کبھی چور دروازے, کبھی پتلی گلی سے نکلتا ہے, وہ کبھی بھی نہ سیاسی لیڈر تو ہو ہی نہیں سکتا, وہ کبھی بھی سیاست میں ان نہیں ہوتا. نواز شریف صاحب نے ساری عمر ڈیلیں, ڈھیلیں, چور دروازے, پتلی گلیاں کی اور آپ خیر سے فارغ ہو گئے. پوائنٹ آ گیا. بھٹی صاحب, بڑا بیلنس اوپینین دیا مدر صاحب نے کہ مائنس کوئی نہیں ہے, حالات کی ستم ظریفی ہے. واٹ وڈ یو سے؟ نہیں, میں معذرت کے ساتھ, میرے بڑے بھائی ہیں, ان کا احترام کرتے ہوئے 8 فروری 2024 کا الیکشن مائنس کر گیا ہے نواز شریف کو. اچھا. اور اس کے بعد آپ جس طرح بھی حکومتیں بنا کے بیٹھ جائیں, مائنس کر گیا, اور نواز شریف صاحب نے خود کو خود مائنس کیا ہے. آپ نواز شریف صاحب کو کسی کو قید تھی, پابندی تھی, بتائیں لندن سے واپسی سے اب تک کتنی سیاست کی ہے انہوں نے, کیا کیا ہے انہوں نے؟ تو اور جو ترامیم کے حق میں ووٹ دیا, ترمیم کے 26 میں بھائی منا رہے تھے کہ ایک ووٹ کی ویلیو تھی وہاں پہ. جی ووٹ تو جی ووٹ تو انہوں نے اون چودھری کو بھی دیا, صدر زرداری کو بھی دیا, اور یہ ووٹ یاسمین راشد کا تھا یا نواز شریف کا تھا, یہ بھی بڑا ایک کوسچن مارک ہے. لیکن ہمارے دوست جشن منا رہے تھے, جشن خوشحالی نواز شریف صاحب کی واپسی, جشن ترقی نواز شریف صاحب کی واپسی, جشن مائنس عمران نواز شریف صاحب. نہیں, لیکن ابھی عامر صاحب نے بتایا کہ مریم نواز صاحبہ کا کیا مقابلہ بزدار صاحب سے یا گنڈا پور صاحب سے اگر دیکھا جائے تو؟ بھٹی صاحب کوئی مقابلہ نہیں.
کوئی مقابلہ نہیں، انہوں نے میں ذات سے مانتا ہوں کام- کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. مدر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ظاہر ہیں؟ ہے کسی کا کسی سے کیا کامران، مقابلہ ہو اگر سکتا ہے؟ میں- بزدار سائیں جی، عثمان میں صرف- بزدار صاحب کا تو کسی سے بھی کوئی مقابلہ نہیں.